عالم دین آیت اللہ پروچردی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مراجع تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں ایک اور عالم دین تھے اور ان کے ساتھ ہی تھے، ان سے کہتے ہیں کہ میں بھی مجلس پڑھتا ہوں، میرے پاس اتنا علم ہے، اتنا سب کچھ ہے، لیکن میری مجلس میں وہ تاثیر نہیں جو آپ کی مجلس میں تاثیر ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جب میں نجف میں پڑھتا تھا تو میں سامرا گیا زیارت۔ سامرا تو آپ کو پتا ہے نا، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ سامرے میں 10ویں امام اور 11ویں امام کا حرم ہے، اور سامرا کا حرم وہ واحد جگہ ہے کہ جو امام زمانہ کا گھر ہے۔ یا آپ بولیں امام زمانہ کا گھر کہاں ہے؟ امام زمانہ کا گھر وہی ہے، اصل گھر وہی ہے، وہیں سے غیبت میں گئے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں زیارت میں گیا، وہ اہل سنت رہتے ہیں سارے، آپ کو پتا ہے اہل سنت ہی حرم کو سنبھالتے تھے، خاتم بھی اہل سنت تھے۔ کہتے میں گیا، حرم بند ہوتا تھا، میں نے کہا دروازہ بند کرو، بس آپ کی زحمت ہے تمام، بس جانے کو تھوڑی دیر ہو، کہا دروازہ بند کرو، مجھے رات کو حرم میں رہنے دو، صبح کھول لینا۔ میں نے کچھ ہدیہ دیا اور بیٹھ گیا۔ اب جب رات گزری تو زری کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے امام زمانہ سے گفتگو شروع کر دی۔ میں نے کہا امام، عربوں کے ہاں کچھ قدرے ہیں، اخلاقی ویلیوز ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو آپ کے گھر میں آ جائے عرب کے ہاں، اس کی حاجت کو پورا کیے بغیر اسے جانے نہیں دیتے۔ تو مولا میں آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا۔ دوسرا، اگر عرب کو ان کے والد کا واسطہ دیا جائے تو وہ بھی اس کو خالی ہاتھ آ جانے کا، مولا آپ کے بابا کی زری کے مقابلے میں بیٹھا ہوا سامنے، کیا مجھے اپنی زیارت کروا دے، مجھے اپنی زیارت کروا دے۔ کہا رات کا پہر گزرا، دروازہ بند ہے، نور آیا، مجسم ہو گیا امام میرے برابر میں کھڑے ہوئے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ میں نے سلام کیا۔ کتنی بامعرفت شخصیت، اور یہ میں آپ کو بتاؤں آسان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے بھی وظیفہ مانگتے ہیں کہ مولانا کوئی وظیفہ دے دے، امام زمانہ کی زیارت ہے۔ زری کے سامنے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے امام کی، جبکہ قبر وہاں ہوتی نہیں ہے، قبر بہت نیچے ہوتی ہے، برداشت نہیں کر سکتا۔ امام کے سامنے کھڑا ہو، راکھ ہو جاتا ہے آدمی، راکھ۔ امام ہے وہ امام، سورج کی روشنی بھی اسی کے واسطے کی وجہ سے وہ ہے۔ کہا امام کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا امام مجھے کچھ نہیں چاہیے، کتنا بامعرفت، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی سلامتی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ روز ہم صدقہ دیتے ہیں امام کی سلامتی کا، اپنے بچوں کی سلامتی کا تو دیتے ہیں، امام کی سلامتی کا دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ آپ پر فدا، میری اولاد آپ پر کیسے فدا، جب صدقہ ہی نہیں دیتا میں روز امام کی سلامتی کی۔ امام نے کہا بولو کچھ چاہیے، ہم تمہیں سب دیں گے۔ کہا مولا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کی سلامتی چاہیے۔ تیسری دفعہ امام نے پوچھا، پھر بھی اس نے یہ کہا۔ پھر امام نے کہا تمہیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا۔ کہا یہ اس علم کا نتیجہ ہے۔ عزیزان محترم، جو امام کو پہچان گیا وہ پرواز کر جائے۔